السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورس اینڈ لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہتر ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو سردیاں مکمل آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کے دن کتنے بے برکت ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب میں جو ہے وہ ٹائم گزر رہا ہے، اتنی جلدی جلدی اتنے چھوٹے دن ہو جاتے ہیں۔ اور شادیوں کا سیزن ہے اینڈ اوبویسلی الحمدللہ میرے گھر پہ بھی شادی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے کتنے مہینے پہلے جو ہے وہاں پہ کام بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے گھر میں تو صرف 15-20 دن رہ گئے شادی میں، تو بہت سارے کام تھے، بٹ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا ایپیسوڈ نہیں رکے گی، چاہے مجھے ٹائم زیادہ ملے تو میں لانگ ایپیسوڈ دوں، یا اگر میرے پاس ٹائم نہ ہو تو میں آپ لوگوں کو شارٹ ایپیسوڈ دوں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سیم آج مارکیٹ جانا تھا، ٹھیک ہے، شاپنگ کے لیے، تو جتنا ٹائم میرے پاس تھا میں نے بچا کے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ دوں۔ اب یہ جتنی لکھی گئی ہے، کل لانگ دی تھی، آج تھوڑی سی شارٹ ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل میں اگین سے آپ لوگوں کو لانگ دے دوں گی اگر تو زندگی رہی، ٹھیک ہے، اور کوشش پوری ہوگی، کوئی کام نہ نکل آیا تو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بہت ضروری بات جو آپ لوگ کل میں نے کمنٹس میں دیکھا تھا کہ زحال کی اپنی عمر صرف 30-31 سال ہے، تو اسے باپ کہنا، اسے باپ کا درجہ دینا یہ ایسا تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر آنیسٹ رسپانس میرا کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے نا، وہ اپنے ماں باپ کی جگہ پہ اپنے بڑے بہن بھائی کو سمجھتے ہیں اگر وہ زحال کی طرح ہوئے، ٹھیک ہے۔ اینڈ یہاں پہ تو اس نے جن تینوں کے لیے اپنا بچپن قربان کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے بھائی بہن کے درمیان میں ایج گیپ صرف 4-5 سال ہے، پھر بھی آپ اپنی بہت ساری خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے تو اپنا بچپن ختم کیا ہے، اپنے آپ کو وقت سے پہلے بڑا کیا ہے ان تینوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور برلاس کے لیے تو وہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کی پوری دنیا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں تو ہم ایسے بہن بھائیوں کو ماں باپ کا درجہ دے سکتے ہیں، اور اس بندے جس کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے اس کو تو یہ درجہ دینا اوبویسلی بنتا ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹارگٹ میں نے مینشن کر دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ پوری کوشش کی تھی کہ آج والی ایپیسوڈ جو ہے تھرل ہو، لیکن جتنا ہمیں الاؤ ہوگا ہم اتنا ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ بلیک رین اس وقت ہواؤں میں اڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اس کے پچھلے ٹائر سے نکلتے دھوئیں نے کتنوں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہاں وہاں سے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، اور تب تک دیکھتے رہے تھے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ اب تو اس کی بھی ایک پہچان بن چکی تھی، وہ جہاں سے بھی گزرتی تھی لوگ پاگل ہو جاتے تھے۔ ہسٹری میں پہلی بار ہیرو کے ساتھ اس کی گاڑی بھی لوگوں کے کرش کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ رہی تھی، تب ہی اس کے پیچھے 2 گاڑیاں اور نمودار ہوئی تھی، یوں جیسے 3 باز ایک ہی لائن میں اپنے شکار پر ہو، لیکن وہ پاشا برادرز تھے جن کا راستہ ڈریگن اسکواڈ کی منزل تک تیزی سے جا رہا تھا۔ زحال کے یہاں سے نکلنے کے بعد سے وہ ایک پیر پر یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی، اسے شدت سے ان کے واپس لوٹنے کا انتظار تھا، تب ہی نہ نگاہیں دروازے کی جانب سے ہٹ رہی تھی اور نہ ہی وہ خود
اس کا بس چلتا تو وہ خود اڑ کر برلاس کے پاس پہنچ جاتی اور اسے گریبان سے پکڑ کر لے آتی۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھی اسے ہی یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ان کے بچے بھی تھے۔ عبدالباری تو اب بیٹھنے لگا تھا۔ اس کی ہائٹ تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ تھا پورے 1 سال کا بھی نہیں اور قد سے وہ سال بھر سے اوپر کا بچہ لگنے لگا تھا۔ اس کا اندازہ اس کی حرکتوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ مثلاً اس کے خرگوش جیسے نکلتے 2 دانت اور صرف ماں بولنے کی کوشش۔ باقی سب الفاظوں کو منہ میں ہی گھول دیتا تھا ام نم کر کر۔ وہ بھی اس وقت زامل زالے کے بیچ بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ زامل کو وہاں کوئی مووی چلتی دکھائی نہیں دی جو اس کی ماما دیکھ رہی تھی۔ ماں that's not movie. ماما that's not movie. وہ اپنی ننھی سی انگلی اٹھا کر اپنی چھوٹی سی ناک سکوڑ کر بولا۔ کیسے نہ بولتا، ایسے خاموش بیٹھ کر تو سب مووی ہی دیکھتے تھے۔ تو اب بھی ان بچوں کو یہی لگ رہا تھا۔ جمل نے کومل اور مشی کی جانب دیکھا۔ اگر لمحہ یہ نہ ہوتا تو یقیناً ان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا۔ بیا that's not movie. بیا that's the movie. زالے معصوم سا چہرہ بنا کر اسے بتانے لگی کہ یہ اس کے تا والی مووی ہے۔ But that's the princess. But where is the princess? But where is the princess? اب وہ پوچھ رہا تھا کہ اس مووی میں ان کا تا کہاں ہے۔ اب وہ ننھی سی پرنسس پریشان ہو کر اپنی ماں کی جانب دیکھنے لگی کہ کیا جواب دے۔ تب ہی اس سے پہلے جمل کچھ کہتی عبدالباری زالے کے چہرے پر ننھا سا ہاتھ مارتا، شاید اس کا نام پکارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے دا سنتے کومل سمیت مشی اور جمل کا بھی سانس رک گیا۔ کیا وہ زالے کہنے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ اب پرنسس کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کومل اپنے بیٹے کو بولتے دیکھ عنقریب پاگل ہونے کو تھی۔ وہ اسے گود میں لیتی اس کے چہرے کو بے پناہ چومنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھرا سی گئی تھی۔ میرا بچہ۔ وہ اپنے بچے کے بڑے ہونے کا احساس ایک ماں کے لیے
کتنا خوشگواریت بھرا لمحہ ہوتا ہے یہ کوئی صرف ایک ماں سے ہی پوچھے۔ عائرہ ان کی جانب دیکھ ہی نہیں رہی تھی، نہ اس کی آنکھیں اب تک خشک ہوئی تھیں۔ اسے ایسے دیکھ ان میں سے کوئی بھی یہ خوشی سیلیبریٹ نہیں کر پایا تھا۔ وہاں ان کے صاحبزادے نے الگ سب کو ہلا رکھا تھا۔ وہ ان سب پر برس پڑا تھا جو اپنے ایک ساتھی کو پٹتے دیکھ برلاس پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں آگے آئے تھے، لیکن وہ بڑی مہارت سے ایک ایک کو نپٹا گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کو گالی دینے کی؟ وہ واپس سے اسی شخص پر جھپٹ پڑا تھا۔ اس کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کے لیے کیسے وہ ایسے الفاظ استعمال کر سکتا تھا؟ وہ تو اس کی طرف کسی کی غصیلی نگاہ تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو وہ زندہ گاڑ دیتا۔ وہ میرا باپ ہے، میرا، برلاس شاہ کا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ دو بندوں نے پیچھے سے آ کر اسے بازوؤں سے دبوچ کر پیچھے کھینچ لیا، لیکن اس وقت وہ نہیں تھا جو آرام سے بیٹھا اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اب صرف بلڈی بیسٹ تھا جسے روکنے کے لیے پورا اسکواڈ بھی ان کا کم پڑ جاتا، لیکن اسے غصہ صرف اس ایک شخص پر تھا جس نے یہ گناہ کرنے کی گستاخی کی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑے صرف اس کی جانب لپک رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے فائر کی کوشش کی۔ برلاس نے اس کے ہی ساتھی کو آگے کر دیا، جس سے برلاس کی جگہ وہ زخمی ہو گیا۔ نیچے والے فلور پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب بھاگ بھاگ کر اوپر آ رہے تھے۔ وہ سب کے بیچ سینہ تان کر کھڑا تھا۔ بال ماتھے پر کچھ حد تک چپکے ہوئے تھے، جن سے ٹپکتا پسینہ بگڑے تنفس کی وجہ سے تیز تیز آتی جاتی سانسیں۔ یہ تھوڑی دیر پہلے والا برلاس شاہ بالکل نہیں تھا۔ بے شک وہ اب اپنے اصلی روپ میں آیا تھا۔ آؤ، میں ایک ایک کو دیکھوں گا، ایک ایک کو۔ وہ لفظ چباتے ہوئے سرخ متورم آنکھوں سے دھاڑا تھا۔ اس وقت کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تب ہی انہوں نے فون کر کر اپنے اور بندے طلب کر لیے تھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے
پھر سے بلڈنگ میں بھرتے چلے گئے۔ ان سب کو آج ان کی موت یہاں لا رہی تھی اور خود اس لڑکے کی صورت میں منہ کھولے کھڑی تھی۔ ہمارے بندے کو چھوڑ دو، ہم تمہیں جانے دیں گے۔ وہ اس کے پاس اپنے اس ساتھی کو دیکھ جس نے اس کے باپ کو گالی دینے کی گستاخی کی تھی، برہمی سے بولے، یہ مجھے پسند آ گیا۔ وہ اگر جان لیتے کہ وہ اپنے پسندیدہ کھلونوں سے کیسے کھیلتا ہے تو یقیناً ان میں سے ایک بھی یہاں ایک سیکنڈ بھی نہ ٹک پاتا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ ایک آدمی اسے بس یہاں سے نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ اتنا نقصان ان کا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک نے جھٹکے میں سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ تیرا مالک، جس کے تم سب پالتو کتے ہو، وہ ڈھٹائی سے بول رہا تھا۔ اس کی اتنی ہمت پر سب دنگ رہ گئے۔ تمیز سے بات کر۔ اپنے مالک کا اتنی بدتمیزی سے ذکر جیسے ان سب سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس کی بلند آواز پر برلاس نے چہرہ دائیں جانب کر کر آنکھیں بند کی۔ چیخ مت، وہ بند آنکھوں کے ساتھ وارن کر رہا تھا۔ کیوں میں چیخوں گا؟ کیا کر؟ وہ آگے نہیں بول پایا تھا۔ وہ اب بول ہی نہیں سکتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، چلاؤ مت۔ والف کو فون کیوں نہیں کیا؟ ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ اس وقت ایک وہی اس لڑکے کی ٹکر کا ثابت ہو سکتا تھا۔ فون ڈیڈ آ رہا ہے ان کا۔ وہ یہاں سے کچھ دیر پہلے نکل چکے ہیں۔ اس کی بات پر وہ آدمی سر جھٹک گیا۔ مطلب کیا ان کی قسمت اتنی بری تھی؟ اب یہی ہونا تھا۔ یہ سب لوگ اب تک آئے کیوں نہیں؟ کسی کو بھی واپس نہ لوٹتے دیکھ عائرہ تڑپ کر استفساریہ پوچھنے لگی۔ پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں عائرہ آپی، وہ لوگ آ جائیں گے۔ جمل کو اس کی یہ حالت دیکھ اس کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میں کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ برلاس اب تک نہیں آئے۔ وہ اپنے حواسوں میں رات سے ہی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس کی اتنی فکر برلاس کے لیے کہیں نہ کہیں ان سب کو اچھی لگی تھی۔ وہ بچہ پارٹی مووی میں اپنے ٹام اینڈ جیری کو نہ دیکھ خود کی کارٹون بنانے چلے گئے۔ عبدالباری بھی اب تو گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش میں تھوڑی آگے تک
چلا جاتا تھا، لیکن وہی گر جاتا اور پیٹ کے بل رینگنے لگتا۔ مشی سکون سے بیٹھی تھی جب اسے اپنے وجود میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار اپنی بیلی تھام گئی، جہاں اسے ہلکا ہلکا درد سا اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زامل کی بٹن جیسی آنکھیں پلر کے پاس سے گزرتی چیونٹی پر پڑی۔ وہ اپنے منہ میں چاول کا دانہ دبائے شاید اپنے بل میں لے جا رہی تھی۔ پرنسس آنٹ کوٹ کوٹ، پرنسس آنٹ کیوٹ کیوٹ۔ وہ زالے کو بلا کر وہ چیونٹی دکھانے لگا۔ وہ بھی اپنا ننھا سا فراق پھیلا کر دھم سے وہیں بیٹھ گئی۔ زامل شرارت کرتے اپنی ننھی سی انگلی کی مدد سے اس چیونٹی کو پکڑ کر آگے لے جانے لگا۔ می آمداب، میں اس کو گھر ڈراپ کروں؟ وہ نیک نیت سے اسے پکڑ کر آگے لے جانے لگا، بنا اپنے ہاتھ کا دباؤ دیکھے جس میں اس چیونٹی بیچاری کا سر گھومنے لگا تھا۔ اٹھو، ہو اے چیونٹی اٹھو۔ اسے لگا وہ چیونٹی سو گئی، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ وہ جلدی سے لے کر زمل کے پاس بھاگ گیا۔ مما سو گئی، مما یہ سو گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ زمل نے اس کے ہاتھ جھاڑتے چیونٹی نیچے گرا دی۔ می آنٹ مما ہوش، میری آنٹ تھی مما، اب کٹی آپ سے۔ وہ ناراض ہو کر وہیں فرش پر پھیل گیا کہ اس کی چیونٹی کو کیوں پھینکا۔ اب اسے واپس اٹھا کر دو، ورنہ وہ پاشا ولا کو اپنے ننھے سے سر پر اٹھا لے گا۔ زمل بے ساختہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا کرتی اپنے بیٹے کا؟ اسے جانوروں سے بے پناہ عشق تھا۔ خود ننھا سا تھا تو اپنے جیسے ننھے جانور ہی پسند آتے تھے۔ مشی ذرا سی جھک کر اس درد پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی، جب گل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ مشی، کیا ہوا تم کو؟ وہ اسے ایسے دیکھ ٹھیک ٹھاک پریشان ہوئی۔ کومل نے اس کی جانب دیکھا اور جھٹ سے اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا مشی، تم ٹھیک ہو؟ مجھے پین ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ اس کے رونے پر کومل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ مشی کو اٹھا کر دھیرے دھیرے کمرے میں لے گئی اور تھوڑی دیر بعد مشی کو چیک
کرتے وہ بوکھلائی ہوئی سی کمرے سے باہر آئی۔ ہمیں ہسپتال جانا پڑے گا، ارجنٹ۔ اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ زمل بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن ابھی کیسے؟ وہ گارڈ بھی نہیں ہے ساتھ۔ زمل باہر اسے دیکھ کر آ چکی تھی۔ ہم کس کے ساتھ جائیں گے کومل؟ وہ صرف عورتیں ہی گھر پر موجود تھیں۔ مردوں میں صرف زامل اور عبدالباری تھے، اور وہ خود ابھی چھوٹے تھے۔ ہمیں خود لے جانا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ کومل کی بات پر زمل مزید پریشان ہوئی۔ وہ بچوں کو عائرہ اور گل کے حوالے کر کر مشی کو لیے کومل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ عائرہ اکیلی اس وقت بچوں کو سنبھالنے کی سخت میں نہیں تھی۔ تب ہی گل ان کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ دور کہیں سے لمبی سڑک پر بلیک رین کا دھواں اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ بھی آ چکا تھا، جس سے وہاں رہی صحیح کسر اب پوری ہونے والی تھی۔ اس کے پیچھے یاقوت اور پامیر ان بندوں کو گرتے دیکھ چکے تھے۔ تب ہی وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے فل جوش میں آ گئے تھے۔ یہ ہے ہمارا بھائی۔ خوشی کی ایک لہر سی یاقوت اور پامیر کی رگوں میں تیزی سے دوڑ گئی تھی۔ مطلب اب پاشا برادرز مکمل تھے۔ بھاگو، پاشا آ گیا۔ بلیک ماس اسکواڈ کو بلڈنگ کے قریب پہنچتے دیکھ ان لوگوں میں بھگدڑ سی مچ چکی تھی، کیونکہ بیٹا ایک ایک سے ہاتھ کر رہا تھا تو باپ تو پوری سلطنت ایک ساتھ نگل جاتا۔ اور اس کا یہ ریکارڈ بھی رہا تھا کہ وہ اگر آتا ہے تو پورے اسکواڈ کو لے کر جاتا ہے۔ بلیک ماسک اسکواڈ دیکھتے ہی دیکھتے اس نیلی بلڈنگ پر قابض ہوتا چلا گیا۔ پاشا بڑی مہارت سے اپنا راستہ صاف کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی ساری کوشش صرف برلاس تک پہنچنے کی تھی۔ یاقوت پیچھے، ساتھ پامیر بھی اپنے بھائی کو پکڑنے پر اپنے غصے کا پورا پورا ثبوت دے رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سیاہ ماسک پہنے لوگوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے تو کچھ وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ زاہد نے اپنی گاڑی سے فون کنیکٹ کرتے تھوڑا چارج کیا اور ایک بندے کو وائس بھیجا۔ اس لڑکے کو اب مزید درد نہ دینا، اتنا کافی ہے اس کے بھائیوں کے لیے۔
وہ وائس میسج بھیج کر ہٹا ہی تھا کہ اسے کالز پر کالز آنے لگی۔ یہ دیکھ زارق کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے بیزاریت سے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگا لیا۔ باس پاشا کے بندوں نے بلڈنگ پر قبضہ کر لیا۔ وہ ہمارے بندوں کو ختم کر رہا ہے باس، اس کا آدمی چیخ رہا تھا، اور وہاں سے آتا شور اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ اس پاشا نے کیسی قیامت ڈھا دی ہے اس کے بندوں پر۔ زارق بنا کچھ بولے وہیں سے گاڑی بلڈنگ کی جانب گھما گیا۔ اسے ابراہیم نے ایک نیا کام سونپا تھا جسے کرنے کے لیے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی بلڈنگ سے نکلا تھا، اور اتنی ہی دیر میں وہاں یہ پورا پاسا ہی پلٹ گیا۔ پاشا اپنے راستے کو صاف کرتا اس فلور پر پہنچا تھا جہاں اس وقت برلاس موجود تھا۔ وہ اپنے کھلونے کے قریب کسی کو آنے تک نہیں دے رہا تھا۔ سامنے سے آتے زحال کو دیکھ وہ یک دم سے اٹھ کھڑا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بھوری آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئیں۔ وہ دوڑ کر سیدھا زحال کے سینے سے جا لگا تھا۔ یہ اتنی زور سے تھا کہ زحال بے ساختہ 2 قدم پیچھے گیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے پیر فرش پر جمائے خود کو گرنے سے بمشکل روکا، اور برلاس کو زور سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس کے ساتھ لگے ہانپنے لگا تھا۔ وہ پوری دنیا کے لیے بے رحم اور شفاق درندہ ہو سکتا تھا، لیکن اپنے بھائی کے سامنے اس کے اندر کا بچہ خود جاگ جاتا تھا۔ لیکن اپنے بھائی کے سامنے اس کے اندر کا خوف زد خود جاگ جاتا تھا۔ کیسے ہو تم؟ زیادہ مارا تو نہیں؟ وہ برلاس کو خود سے الگ کرتا اس کے سر پر لگی چوٹ کا جائزہ لینے لگا جو حد سے زیادہ گہری تھی۔ زحال اس کے زخم دیکھ بے ساختہ ضبط سے لب بھینچ گیا۔ میری جان! وہ تڑپ کر اسے پھر خود کے ساتھ لپٹا کے، بہت مارا انہوں نے مجھے، وہ معصومیت سے نم لہجے میں سب کی شکایت لگانے لگا، اور یہ نہیں بتایا کہ خود اس نے ان سب کی کیا حالت کر دی تھی۔ بس تم تو میرے شیر ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ وہ پیار سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا محبت سے بولا تھا۔ وہ برلاس شاہ تھا جس پر کوئی چیخے تو وہ خوف زدہ ہو کر رونے لگتا تھا۔
اس کے اندر کا بچہ خوف زدہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ بھی تب تک خوف زدہ رہتا تھا جب تک اسے اپنا باپ نہ دکھے۔ تب تک وہ یا تو خوف زدہ رہتا تھا یا خوف میں آ کر سامنے والے کو نقصان پہنچا دیتا تھا اور پھر اپنے باپ کے سامنے کمزور پڑ جاتا تھا۔ پامیر اور یاقوت بھی وہیں آ گئے تھے۔ برلاس کو دیکھتے دونوں تڑپ کر اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ پامیر تو اس کا سر چومتے محبت سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کیسا ہے تو؟ زیادہ لگی ہے نا؟ وہ ایک ماں کی طرح اس سارے کو ٹٹولتے، آگے پیچھے لگی چوٹ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا۔ ایک رکھ کر دوں گا کان کے نیچے۔ کیوں گیا تھا رات کو وہاں؟ برلاس کو اتنی چوٹ نہ لگی ہوتی تو شاید وہ ایک دو اسے لگا بھی دیتا، مگر نہیں، ابھی وہ خود ان سے لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ اس کو گھر لے کر چلیں، میں اس کی ٹانگیں پہلے توڑوں گا، پھر اس کی بائک کو آگ لگا دوں گا۔ پامیر کا غصہ سوا نیزے کو چھو رہا تھا۔ ہاں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، ان کے اور بندے ضرور آئیں گے۔ یاقوت از حد پریشانی سے بولا۔ ساتھ ہی زحال کی گرے جھیل سی آنکھوں میں سرد مہری کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اسے کہو ہمت ہے تو خود آگے آئے، مجھے یہ چوہے بلی کا کھیل پسند نہیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کسی زخمی شیر کی طرح گرلایا تھا۔ وہ لوگ ایک ساتھ بلڈنگ سے باہر نکلے تھے۔ زحال برلاس کو لے کر پہلے نکلا تھا۔ یاقوت اور پامیر پیچھے رہ جانے والے بندوں سے نمٹ رہے تھے۔ ان کے نکلتے وہاں دیوار پر کسی کی سرخی سے لکھا تھا "I will be back"، میں واپس آؤں گا۔ اور کسی کو شک نہ تھا یہ شیطان کون تھا اور کتنا بھیانک تھا۔ زحال اور برلاس کے گاڑی میں بیٹھتے پیچھے سے یاقوت اور پامیر بھی بلڈنگ سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کے وہی بندے ساتھ ہی تھے جب پیچھے سے وہ نیلی بلڈنگ یکدم سے ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ کومل خود ڈرائیو کر رہی تھی، جمل مشی کو لیے پیچھے بیٹھی تھی، جو درد سے کراہتی جمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ کومل جلدی چلو، وہ ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہی تھی۔ جمل نے اسے اپنی گرم شال میں اچھے سے لپیٹ دیا۔ جمل، تم نے ضروری سامان رکھ لیا تھا نا؟ کومل پریشان کن لہجے میں
استفساریہ پوچھنے لگی۔ جی سب رکھ لیا تھا، میں یاقوت بھائی کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ اٹھا نہیں رہے۔ اس کی بات پر کومل کے ماتھے پر شکنے ابھرنے لگے۔ بس فکر نہ کرو، ہم ایک بار صحیح وقت پر ہاسپٹل پہنچ جائیں پھر میں خود سب ہینڈل کر لوں گی۔ وہ دلاسا دیتی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گئی، لیکن اتنی کہ کوئی جھٹکا نہ لگے۔ مشی زمل کے سینے پر سر ٹکائے مزید جھک گئی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہنے لگا تھا۔ دل عجیب سے وسوسوں میں گھر چکا تھا۔ زارق تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ضبط سے جبڑے بھینچے ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا اور خود پر ضبط کرتے واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کے گاڑی سٹارٹ کرتے رخ اسی سڑک کی جانب گھوم گیا تھا جہاں سے وہ بھائی گزر کر گئے تھے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، بالکل بھی نہیں۔ وہ لب بھینچے اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھام گیا۔ یاقوت نے بالا آخر فون اٹھا ہی لیا تھا۔ ہیلو یاقوت بھائی، کہاں تھے آپ؟ آپ کو پتہ ہے؟ زمل بنا سانس لیے ساری بات بتاتی چلی گئی، جسے سن کر یاقوت کو اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ زمل نے اس کے پوچھنے پر اسے اپنی موجودہ لوکیشن بتا دی، جسے سن کر یاقوت یک دم سے بے چین ہو اٹھا، کیونکہ وہ بھی اس وقت اسی سڑک پر تھا۔ اسی سڑک پر سامنے سے کومل کی گاڑی آ رہی تھی۔ یہ سڑک کافی لمبی تھی۔ ان کے درمیان پاشا کی گاڑی تھی اور پیچھے زارق وولف کی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اچھا سا رسپانس کریں اور ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ حافظ۔